ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امارات کے بعد اب سعودی عرب کی باری، جلد ہی ہوگا اعلان غداری۔ یو اے ای اور اسرائیلی کمپنیوں کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ امارات کی طرح دیگر مسلم ممالک سے بھی معاہدے ہو جائیں گے اسرائیل۔ منتخب ہونے پر خطرات کا سامنا کرنے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا جو بائیڈن۔ دہلی کے فسادات، ارباب سیاست کی سازش، مولانا سید ارشد مدنی۔ فیس بک نے انتہا پسند ہندوؤں کے پیغامات ہٹانے سے انکار کیا، امریکی اخبار۔ جموں کشمیر بارہ مولہ میں ناکا پارٹی پر دہشت گردانہ حملہ، ایک پولیس آفیسر اور 2 CRPF جوان شہید۔ پولیس میں بھرتی سے قبل اقلیتی نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی، نواب ملک۔ کرلا انتہائی خطرناک عمارت کو خالی کرنے کا حکم۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا YS اویناش ریڈی نے آج کووڈ-19 ہاسپٹل پلیوندلا کا اچانک دورہ۔ ضلع کڑپا میں آج 523 کرونا وائرس کے نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 17,516 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ امارات کے بعد اب سعودی عرب کی باری، جلد ہی ہوگا اعلان غداری۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات جلد قائم ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل نے خلیج فارس تعاون کونسل کے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے قیام کا معاہدہ بحرین اور عمان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام سے پہلے ہی عمل میں آئے گا۔ مذکورہ چینل کے مطابق اگرچہ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے معاہدے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاہم عنقریب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل وفد آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہا ہے تاکہ ابو ظبی کے حکام سے مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کے معاہدے کی تفصیلات طے کی جا سکیں۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے تعلقات کے قیام کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملکوں اور فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے شدید مذمت کی۔ یو اے ای اور اسرائیلی کمپنیوں کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو جانے کے بعد دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے مابین ایک تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ اسے دونوں ملکوں کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کی کمپنیاں کووڈ-19 پر تحقیقات و تجربات پر توجہ مرکوز کریں گی۔ امارات کی طرح دیگر مسلم ممالک سے بھی معاہدے ہو جائیں گے اسرائیل۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے وزیر برائے انٹیلیجنس جیسے ایلی کوہن نے اتوار کو اسرائیل کے آرمی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمان اور بحرین سے بھی امارات جیسے معاہدے ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان افریقی ممالک سے بھی سفارتی تعلقات کے قیام کے معاہدے ہو جائیں گے۔ منتخب ہونے پر خطرات کا سامنا کرنے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا جو بائیڈن۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے آج کہا ہے کہ وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کی حکومت ہندوستان کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گزشتہ ہفتہ جو بائیڈن نے ہندوستانی نژاد سینیٹر کملا ہیرس کو نائب صدر کے امیدوار کی حیثیت سے نامزد کیا۔ دہلی کے فسادات، ارباب سیاست کی سازش، مولانا سید ارشد مدنی۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے متاثرین کو مرمت شدہ مکانات حوالے، ہر ممکنہ مدد کا یقین۔ شمال مشرقی دہلی کے فسادات کو ارباب سیاست کی سازش قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ فسادات منظم اور منصوبہ بند
اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر برپا کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات متاثرین کو 50 مرمت شدہ مکانات حوالے کیے جانے کے دوران کہی اور کہا کہ جمعیت علماء ہند نے فساد متاثرین کے مکان کی تعمیر، نو اور مرمت کا کام کروایا ہے اور ان کی ہر طرح کی قانونی اور مالی مدد جاری رکھے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر ملک میں مسلمان اور ہندو شیر و شکر کی طرح نہیں رہیں گے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ ہندوستان جیسی عظیم جمہوری ملک کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ کی طرح ہے۔ فیس بک نے انتہا پسند ہندوؤں کے پیغامات ہٹانے سے انکار کیا۔ امریکی اخبار کے مطابق معاشی خسارے کے خوف سے فیس بک حکام نے بھارتی سیاستدانوں اور انتہا پسند ہندوؤں کے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے پیغامات سوشل میڈیا ویب سائٹ سے ہٹانے سے انکار کیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں فیس بک کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز آنکھی داس نے حکمران جماعت سے کمپنی کے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ٹی راجا سنگھ کی نفرت انگیز پوسٹ کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دی۔ واضح رہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن ٹی راجا سنگھ بھارتی ریاست تلنگانہ کی اسمبلی کا رکن ہے اور وہ مسلمانوں اور دیگر بھارتی اقلیتوں کے خلاف اپنی نفرت انگیز تقاریر اور سماجی میڈیا پر اشتعال انگیزی کی وجہ سے شناخت رکھتا ہے۔ اس کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی، مساجد کے نظام اور روہنگیا افراد کے خلاف تشدد اکسانے کے لیے مسلسل پوسٹیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ جموں کشمیر بارہمولہ میں ناکا پارٹی پر دہشت گردانہ حملہ، ایک پولیس آفیسر اور 2 CRPF جوان شہید۔ جموں کشمیر کے بارہمولہ میں CRPF کے ناکا پارٹی پر پیر کے روز دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے بارہمولہ ضلع کے کریری علاقے میں اس حملے کو انجام دیا۔ اس حملے میں پولیس کے ایک آفیسر اور RPF کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ بتا دیں کہ زخمی فوجیوں کے فوراً علاج کے لیے ہسپتال بھرتی کر دیا گیا، جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا۔ پولیس میں بھرتی سے قبل اقلیتی نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی۔ نواب ملک کے مطابق بقیہ اضلاع میں ٹریننگ کے لیے NGOs کے سلیکشن کا عمل جاری ہے۔ اس کے بعد ان اضلاع میں بھی بھرتی سے قبل کی ٹریننگ کی خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ ریاست میں اقلیتی نوجوانوں کو محکمہ پولیس میں زیادہ سے زیادہ تقرری کے پیش نظر انہیں بھرتی سے قبل تربیت دی جائے گی۔ فی الوقت اس تربیت کے لیے ریاست کے 14 اضلاع میں تربیت حاصل کرنے کے لیے خواہش مند امیدواروں کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا گیا اور جلد ہی باقی اضلاع میں بھی اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ نیز کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر ریاستی حکومت کی ہدایات کے مطابق راست تربیت بعد میں شروع کی جائے گی۔ یہ اطلاع آج یہاں مہاراشٹرا کے اقلیتی امور وزیر نواب ملک نے دی ہے۔ کرلا انتہائی خطرناک عمارت کو خالی کرنے کا حکم۔ مکینوں نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن اس کی عرضی کو جج نے مسترد کر دیا۔ یہاں کے مغربی علاقے میں واقع ایک خستہ حال اور انتہائی خطرناک عمارت کے تقریباً 80 مکینوں کو جلد مکانات خالی کرنے کا ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے۔ کرلا مغرب میں واقع چکی والا بلڈنگ کے مکینوں نے میونسپل ایکٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے حوالے دیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ خطرناک قرار دی گئی عمارت چاہے وہ نجی ملکیت ہو، منہدم کرنے سے قبل مکینوں کو متبادلہ رہائش گاہ دینا لازمی ہے، لیکن ہائی کورٹ نے ان کی اس اپیل کو خارج کر دیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا YS اویناش ریڈی نے آج کووڈ-19 ہسپتال پلیوندلا کا اچانک دورہ۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، رکن پارلیمنٹ کڑپا YS اویناش ریڈی نے آج کووڈ-19 ہسپتال پلیوندلا کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ YSD پلیوندلا انل کمار بھی موجود تھے۔ YS اویناش ریڈی نے کورونا وائرس کے مریضوں سے راست بات کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا، مریضوں کو ہمت دی، ساتھ ہی متعلقہ ڈاکٹروں کو بھی ضروری ہدایت دیے۔ ضلع کڑپا میں آج 523 کورونا وائرس کے نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 17,516 ہو گئی۔
ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 523 نئے معاملے مثبت پائے گئے ہیں، جن سے تعداد بڑھ کر 17,516 ہو چکی ہے۔ آج ضلع کڑپا میں 821 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں، جس سے اب تک مکمل صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 13,668 ہو چکی ہے۔ اب تک 194 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔